جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اس پروگرام میں، اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اپنے چھوٹا عمل عظیم ثواب کی طرف۔ آج جو میں آپ کے سامنے سورہ حشر کی جو ہے وہ فوائد کے بارے میں بتاؤں گی، اور اس کے عمل کرنے کا بھی بتاؤں گی کہ اس کے عمل سے کتنے زیادہ زندگی میں فوائد ہیں اور کتنے فائدے ہیں۔ تو یہ سورۃ مبارکہ حشر کے بارے میں جو ہے یہ ایک میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ حشر کو 40 روز تک برابر یعنی روزانہ ایک مرتبہ پڑھے گا تو اس کے تمام دنیا کے اور دینی تمام حاجات جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ یعنی کہ سورۃ حشر کو آپ روزانہ 40 ڈیز تک متواتر، کسی دن یعنی کہ ناغہ نہیں کرنی ہے، آپ نے پڑھنا ہے، تو آپ کے جو بھی جتنی بھی آپ کی شرعی حاجات ہیں دنیا کی دین کی وہ آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ ایک تو بہترین اس کا یہ ہے کہ آپ نے جب یہ 40 دن کا عمل کرنا ہے تو آپ دیکھیں اس سورۃ حشر سے کتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کی دنیاوی بھی اور دینی بھی ساری خواہشات ہیں جو وہ آپ کی پروردگار پوری کر دے گا اور آپ کی حاجی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ کوئی بھی بڑے یہ جو کیونکہ سورۃ حشر ایسی چیز ہے کہ آپ کے بڑے مشکل کام جو کہتے ہیں کہ بہت ہی مشکل مہم جو ہوتی ہے وہ سر ہو جاتی ہے اس سورۃ حشر کی تلاوت کرنے سے۔ تو لہٰذا اگر آپ کے مطلب ایسی ہے خواہش کہ کوئی ایسا اہم کام ہے جو مشکل ہے اور جو رکا ہوا ہے، جس میں رکاوٹ ہے، جو نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ سورۃ حشر کی تلاوت جو ہے وہ روزانہ آپ کریں، ایک مرتبہ کر لیجئے، روزانہ 40 دن تک کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے دوران آپ کی جو حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اور اگر آپ میں بیچ میں اگر ایسا ہے کہ کوئی ناغہ ہو گیا آپ سے تو لیکن وہ پھر آپ کو دوبارہ سے شروع کرنا ہوگا، یعنی کہ وہ جو آپ کاؤنٹ کریں گی آپ کو دن ہے وہ پھر دوبارہ سے سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے، 40 ڈیز آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ کوئی بہت ہی جیسے اہم ہوتی ہے کہ ناممکن کام بھی یہ جو سورۃ حشر ہے وہ ناممکن کام کو بھی ممکن بنا دیتی ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے۔ تو لہٰذا یہ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اور اگر جیسے کسی کے کاروبار میں ایسا ہوتا ہے کہ کاروبار میں پریشانیاں ہیں، نہیں چل رہا ہے، رکا ہوا ہے، یہ کوئی بہت سی ایسی کاروبار کے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں جس سے کہ ہم کہتے ہیں کہ کاروبار میں جو ہے وہ ایک کہتے ہیں نا بالکل بند ہو چکا ہے، نہیں چل رہا ہے، اور کوئی آثار بھی نظر نہیں آ رہے ہیں کہ اتنا پیسہ لگانے کے باوجود کاروبار میں جو ایک کہتے ہیں کہ بہت ٹھنڈا ہوا، سرد پڑا ہوا ہے، کوئی اس سے انکم نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے لیے اس کی پریشانی، اور وہ بیکار بیٹھے ہوئے کاروبار میں پیسہ لگا کے لیکن اس سے اب ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اسے اگر آپ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کاروبار ہے جو کہنا اتنا چمک جائے گا، اور باقاعدہ سے بہت اس کے جو ذریعے سے آپ کو رزق جو ہے آپ کو فراہم ہوگا۔ تو سورۃ حشر جو ہے اس کے لیے بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، اور یہ اکثر علماء کا جو ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ ایک مجرب عمل ہے، یعنی کہ یہ جو 40 ڈیز جو ہے سورۃ حشر کو آپ پڑھیں گے، ایک یہ مجرب عمل بتایا ہے علماء نے، بعض نے اس کا تجربہ بھی کر کے دیکھا اور کہتے ہیں کہ یہ بہت مجرب یعنی کہ بہت یہ ہر حال میں اس سے یہ جو دعا ہے ہماری وہ پوری ہوتی ہے۔ سورۃ حشر کے بارے میں آپ سے اس کے بات کر رہی ہوں۔ اور آگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی سورۃ حشر کی تلاوت کرے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی کہ پچھلے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے، اور آئندہ بھی جو اس سے گناہ ہو جائیں گے وہ بھی پروردگار معاف کر دے گا، اور عرش و کرسی و بہشت، دوزخ، آسمان، زمین اس کی ثنا اور آفرین کریں گے۔ ماشاءاللہ دیکھیں کیا قدرت ہے کہ اس کے پڑھنے سے کہ جو آپ اس کی تلاوت کریں گے تو ایک آپ کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو آپ سے آئندہ جو ہو جاتے ہیں انسان گناہ تو اس کے ساتھ چلتے ہی رہتے ہیں، بس فرق یہی ہوتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں ہر وقت توبہ کرنا ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ وہ گناہ بھی معاف کر دے گی اگر اس کو آپ اپنے معمول زندگی کے ساتھ رکھ لیں گے اور اسے اس کی تلاوت کرتے رہیں گے، روزانہ اپنی زندگی میں کہیں گے سورۃ حشر کی تلاوت کرنی ہے، تو اس کے لیے یہ بہترین جو ہے یہ اس کے فوائد ہیں۔ اور یہاں تک کہ جیسے اتنے بتایا کہ عرش و کرسی و بہشت، دوزخ، آسمان، زمین اس کی ثنا کریں گے، مطلب اس کی تعریف، اس کی حمد کریں گے پروردگار عالم کے سامنے، اور دنیا سے جب وہ رخصت ہوگا تو وہ شہید کے طور پہ جائے گا، یعنی کہ کیا جزاک اللہ کہ کیا اس کا انسان کا رتبہ ہو جائے گا کہ جب وہ دنیا سے جائے گا، یہ تلاوت کرنے والے انسان کی میں بات کر رہی ہوں سورۃ حشر کی، تو جب وہ دنیا سے جائے گا تو وہ شہید کے طور پہ جائے گا، دنیا سے اٹھے گا۔ اور مزید میرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ یا علی
ہر شب صورت حشر کو پڑھا کرو کہ دنیا اور آخرت کی برائیاں تم سے دور ہو جائیں. تو یعنی یہ انہیں بتانے کا مقصد تھا، ہمیں یہ بتانے کا، سنانے کا، یہ جو ہے اپنی امت کو یہ تھا کہ آپ جو ہے یہ روزانہ کریں، تاکہ آپ اس کو روزانہ شب میں تلاوت کیجئے، تاکہ ہم سے جو برائیاں ہیں وہ ہم سے دور رہیں، ہم اس کے قریب نہ جا سکیں. تو اگر اپنی اصلاح میں کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے اپنی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں جو ہے وہ اس کو اپنے ایک کہتے ہیں نا معمول، جیسے اور چیزیں بھی زندگی کی معمول بنائی ہوئی ہیں، تو اس چیز کو بھی اپنی صورت حشر کو معمول بنا لیجئے. تو ہماری برائیاں بجائے ہم کچھ ایسا ہم سے ہو، ہم خود بخود مطلب برائی سے دور ہو جائیں گے اور برائیاں ہم سے دور ہو جائیں گی. اور کوئی ایسا کہتے ہیں موقع نہ بنے گا، ایسا کوئی موقع محل ہی نہیں بن پائے گا جب ہم برائی کی طرف جائیں. وہ خود ایسا پروردگار عالم انتظام کر دے گا کہ ہم برائی سے دور رہیں گے. اور حضرت مزید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبرائیل نے کہا کہ آخر سورہ حشر کا خیال رکھو اور اسے کثرت سے پڑھو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اسے کثرت سے اس کی تلاوت کرو، یعنی دوبارہ سے بار یعنی پڑھتے رہو، ایک دفعہ دو دفعہ، یعنی کثرت سے زیادہ اس کی تلاوت کرو. تو پھر میں نے یہ سوال کیا، پھر یہی جواب دیا، اور جب میں نے دوبارہ یہ سوال کیا تو یہی جواب ملا کہ کثرت سے اس کی تلاوت کرو. تو یعنی یہاں پر ہمیں اس چیز سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی جو صورت کی جو اہمیت ہے کتنی زیادہ بتائی گئی ہے، اور اس کے فوائد بھی کتنے زیادہ ہے، اس کی فضیلت بھی کتنی زیادہ ہے، اور ہماری زندگی کے لیے کتنی بہترین تحفہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ایک صورت کی شکل میں ہمیں عطا کیا ہے. لیکن افسوس در افسوس کہ ہم ان چیزوں سے اپنی زندگی میں فائدہ نہیں اٹھاتے ہوں، اور ہم بہت جلد اور کہتے ہیں بے صبر انسان ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ بس جلدی سے کوئی ہمارا یہ کام کر دے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس چیز سے دور ہو جاتے ہیں، ان چیزوں سے دور ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم کسی جلد بازی کے چکر میں ہوتا ہے تو کسی پیری مریدی کی طرف چلے جاتے ہیں اور ایسے لٹ پٹ جاتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں، اور اپنی بہت سی ایسی چیزیں اذیت بھی اٹھاتے ہیں، ذہنی اذیت بھی ہوتی ہے. بہت کچھ حادثات بھی آپ نے اکثر سنے بھی ہوں گے اس پیری مریدی کے، اور اس چکر میں کہ ہمارا یہ فورا کام ہو جائے گا، اور آپ جو ہے اپنے مقصد سے جو ہے بجائے کوئی مقصد حاصل کرنے کی برائی ہوتی ہے آپ میں، اور برائی کی طرف لے جاتے ہیں. اپنے دین کو اس میں آپ کی ناپختگی ظاہر ہوتی ہے، آپ کی جو نیت ہے اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہٹ گئی ہے اپنے اسلام سے، اپنے قرآن مجید سے، جہاں ہمیں بالکل کامل جو ہے پختہ ایک ہے یقین رکھنا چاہیے تھا، وہاں سے ہمیں بھٹکے ہوئے نظر آتے ہیں. تو لہٰذا بجائے ادھر ادھر جانے سے، بھٹکنے سے بہتر ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو جو بہترین کتاب ہمارے لیے ایک نسخہ حیات ہے، اس کو اپنی زندگی میں اس طرح شامل کر لیں تو ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ کوئی نقصان اٹھانے کی ضرورت پڑے گی. تو لہٰذا یہ صورت حشر ایسی بہترین تحفہ پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیا ہے کہ اگر ہم اس سے اپنی زندگی میں معمول بنا لیں تو یقیناً ہماری زندگی سنور جائے اور ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر لیں. جی انشاءاللہ، بہت شکریہ. جی ناظرین، آتے ہیں اب دنیا کے ان حالات کی طرف، اور سب سے جو اہم خبریں ہیں تازہ ترین وہ بھی شیئر کروں گا، اور جو آج کا اخبار ہے اس میں بھی کچھ اہم خبریں آپ کے سامنے لائی جائیں گی. آج کی جو ایک اہم خبر، کراچی کے حالات تو گزشتہ تقریباً 20 سالوں سے ایسے ہی ہیں کہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جہاں سے کوئی شہادت کی یا ہلاکت کی اطلاع نہیں آتی. آج بھی کراچی میں مختلف واقعات میں فائرنگ، 2 افراد شہید ہوئے، اور کل رات لانڈی کراچی میں ایک دکان کے مالک جو شیعہ مومن سید منیر رضا کو گولیاں لگی تھی، آج قضائے الہی سے وہ شہید ہو گئے. تو یہ واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. ٹارگٹ کلنگ، شیعہ ٹارگٹ کلنگ کا بھی یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. علماء کرام کے عزیز و اقارب اور عام جو شیعہ مومنین ہیں وہ دہشت گردوں کا نشانہ بنتے رہتے ہیں. لیکن یہاں پر جہاں پر ہم حکومت کے حوالے سے ان کے اقدامات پر تنقید کرتے ہیں، وہاں پر جو ہماری شیعہ تنظیمیں ہیں، شیعہ سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں، اس حوالے سے بھی جو ان کے اقدامات ہیں، ان کے جو احتجاج ہیں، دھرنے ہیں، شاید ان دھرنوں یا احتجاجوں کے بعد کوئی واضح پیغام حکومت تک نہیں پہنچ پاتا کہ وہ ایسے اقدامات کریں کہ ان کے جان اور مال کا تحفظ کو کچھ نہ کچھ وہ اقدامات کر کے یقینی بنانے کی کوشش کریں. فی الحال ہمیں حکومت کی طرف سے کوئی کوشش ہی نظر نہیں آ رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پر تو کوئی پریشر ہے ہی نہیں، اور پریشر ڈالنے میں بالکل وقتی طور پہ کچھ نہ کچھ کامیابی ہوتی ہے، اور کامیابی میکسیمم ہماری یہی ہوتی ہے کہ جی فلاں جو سانحہ ہوا ہے، فلاں جو شہادت ہوئی ہے، ایک اہم ترین شخصیت کی جو شیعہ مومنین کیا پوری انسانیت کے فرض کیا اگر کوئی ڈاکٹر شہید ہوتا ہے تو وہ اس پورے خطے کا، پورے اس علاقے کا ایک محسن اور ایک ایسا مہربان ہوتا ہے کہ جس کی موجودگی جو ہے وہ دیگر انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. تو ایک ایسی
تمام جو ہم بڑے سے بڑا جو مارکہ مارتے ہیں وہ ایک FIR درج ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس کیس کی کیا ہوتا ہے، اس کیس کے حوالے سے کتنی پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، اور پکڑ دھکڑ بھی ہوتی ہے تو پھر وہ لوگوں کو کس انداز سے چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ بھی ہم سب کے سامنے ہے کہ گزشتہ اعداد و شمار بتا رہے تھے کہ ایک سال میں تقریباً 8,000 کے قریب لوگوں کو پکڑا گیا، لیکن ایک بھی بندے کو 8,000 لوگوں میں سے 8 بندوں کو بھی سزا نہیں دی گئی۔ تو یہ ایک وجہ تو یہی ہے کہ کراچی میں جو اقدامات کیے جاتے ہیں اس میں جب کسی مجرم کو سزا نہیں ملے گی تو اس سے آگے کتنے اور مجرموں کو، ایسے ذہن رکھنے والوں کو اور شے ملے گی، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو سزا کا جو ایک اثر ہونا چاہیے پورے معاشرے میں کہ دوسروں کو تھوڑا سا دیکھ کے ہی وہ جھجک یا شرم یا خوف آ جائے کہ اگر میں نے بھی کوئی ایسا قدم اٹھایا۔ آپ نے مختلف فوٹیجز دیکھی ہیں CCTV کیمرے میں، ڈبل سواری موٹر سائیکل پہ کوئی آتے ہیں، آرام سے کسی بھی بندے پر پسٹل رکھا، گولی مار کے وہ آرام سے جا رہے ہیں، کوئی ان کو پکڑنے روکنے والا نہیں ہے۔ تو اس کا کیا مقصد ہے؟ یا تو CCTV کیمرے اٹھا دیے جائیں، بالکل اتار دیے جائیں، اس کا بھی کروڑوں روپے کا خرچہ کیا گیا ہے، لیکن اس پر کسی بھی قسم کی گرفتاری، اور اگر گرفتاری ہوئی ہے تو پھر سزا کسی کو نہیں ملی۔ تو یہ تو وہ اقدامات ہیں کہ جو عمومی طور پہ ہر جگہ پر ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے۔ جب بھی کوئی ایک انسان قتل ہوتا ہے تو وہ ایک ریاست کا فرض ہے، اور ریاست نے پھر آگے ذمہ داریاں بانٹی ہوئی ہیں۔ حکومت جو ہے، وفاقی حکومت، اس کی اپنی ذمہ داری ہے، صوبائی حکومت کی اپنی ذمہ داری ہے، اور کراچی میں جس صوبہ سندھ میں یہ کراچی واقعہ ہے اس میں بھی ایک وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، اور وزیر اعلیٰ صاحب کے کیا ان کے خیالات ہیں، کیا ان کے نظریات ہیں، وہ کس انداز سے کسی غریب کا دکھ درد سمجھتے ہیں، وہ ہم نے آپ کو کل دکھایا تھا۔ تو ایسی جب قیادت اوپر بیٹھی ہوگی کہ جس کے اندر وہ مجرم جو ہے اگر وہ مارا جائے تو اس کے لیے وہ بھی شہید ہے، اور کوئی بے گناہ مارا جائے یا اس کے کوئی بھی اسے قتل کر کے چلا جائے تو پھر بھی اس کو کوئی پرواہ نہ ہو، تو یہ جو ایک ہمیں یہ نظر آتا ہے، ایک جھلک نظر آتی ہے ہمارے بڑے حکمرانوں کی، تو پھر ہم ان سے انصاف کی کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ تو ایک جو ایک تحریک یا ایک جو نئی روح جو ہے وہ آپ پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے سیاستدانوں سے، ایسے لوگوں سے لوگ آہستہ آہستہ بیزار ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف سیاسی جماعتیں اپنے نئے نئے پینترے بدل رہے ہیں، نئی نئی قیادتیں آگے سامنے آ رہی ہیں، نئے نئے ان کے نعرے نظر آ رہے ہیں، لیکن بعض جگہوں پہ سیاستدانوں کو کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ یہ تمام جو ہلاکتیں شہادتیں یا ہم اعداد و شمار بتا دیے جاتے ہیں، لیجئے جی 9 کروڑ آبادی جو ہے وہ غربت کی سطح سے بھی نیچے رہ رہی ہے، لیکن ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بیرونی دورہ کرتے ہیں تو وہ ایک عالی شان ہوٹل میں قیام کرتے ہیں، وہ ایسا ملک اس کی نمائندگی نہیں کر رہے ہوتے کہ جہاں پر آدھا ملک سیلاب کے پانی سے ڈوبا ہوا ہے اور آدھے ملک کے جو افراد ہیں وہ ویسے ہی 2 وقت کی روٹی کھانے سے محروم ہیں۔ تو ہمارے پرائم منسٹر سے وہ جھلک نظر نہیں آئے گی، ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ آپ نے وہ عمران خان صاحب کی بھی جھلک دیکھ لی کہ سامنے ان کا کارکن جو ہے وہ زندگی موت و حیات کی کشمکش میں ہے، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تقریر کرنی ہے کیونکہ وہ ملتان آئے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے، اور ایک آدھ اگر مر بھی گیا تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے۔ اور جیسے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہہ دیا، کسی نے نیچے سے آواز لگائی کہ یہ حالات خراب ہو رہے ہیں، کچھ ایمبولینسز کا انتظام کیا جائے، تو انہوں نے کہا خیر ہے۔ تو یہ میڈیا جہاں پر ہمیں بہت سی چیزیں غلط بھی پہنچا رہا ہے، لیکن اس کا مثبت ایک پہلو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میڈیا سے اب کوئی چیز جو ہے وہ ڈھکی چھپی نظر نہیں آتی، آف کیمرہ یا ایسی باتیں بھی ہمیں سننے میں نظر آ جاتی ہیں، سنائی دیتی ہیں کہ جو ان کے جو ہم خواب یا جیسی شخصیات کی امیجز ہم نے اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے ہوتے ہیں وہ بالکل اس پر پورا نہیں اتر رہے ہوتے۔ تو ایسی چیزیں میڈیا کے جہاں پر نیگیٹو پہلو یا بہت سے برے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں، وہاں پر اچھے اثرات یہ ہیں کہ اب کوئی چیز کسی سیاستدان کی وہ عوام سے چھپانا بہت مشکل ہو چکا ہے، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ یہ جو آخری دور ہے یہاں پر ویسے بھی منافقت کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ کو کسی نہ کسی انداز میں کل ہمارے نیوز جو بلیٹن تھا اس میں بھی آپ نے طاہر اشرفی نامی ایک جو نام نہاد مولانا ہے ان کی کیفیت دیکھ لی کہ ایک میڈیا چینل پہ بیٹھ کے کس انداز میں نشے میں دھت ہو کے وہ کوئی خیالات کر رہے ہیں، اور وہ کچھ آیات کا بھی کوئی حوالہ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ میڈیا ہے، یہ چینلز ہیں کہ اب تمام جو چہرے ہیں، اصل حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور یہ بھی ایک دلیل ہے یہ آخری زمانہ ہونے کی کہ یہ آخری زمانے میں جیسے علماء کرام بتاتے ہیں کہ اس میں منافقت کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اصل جو چہرے ہیں، اگر آپ کا بغض ہے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، وہ بھی کھل کے سامنے آ جاتا ہے، اور بہت سے لوگوں کا اس ماہ محرم میں سامنے آئے گا، ڈھکا چھپا نہیں رہے گا، اور جن کی محبت ہے وہ بھی محبت بھی سب کے سامنے آ جائے گی۔ تو جہاں جس انداز سے جس کا لگاؤ ہے وہ اب چھپانا مشکل نہیں ہے، منافقت کرنا بہت مشکل ہے۔ کوئی نشے میں ہے
تو وہ جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئے گا. کوئی نشیوں کا حامی ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا. کوئی مظلوموں کا ساتھ دینے والا ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے آئے گا. اب ہمارا بھی ایک امتحان ہے کہ ہم کس کا ساتھ دیں گے, کہ آیا ہم کسی نہ کسی ہیلے بہانے کے ساتھ انہی کے ساتھ چلتے رہیں گے, یا اپنا کوئی مقام یا اپنی کوئی زبان جو اللہ تعالیٰ نے دماغ, شعور, سب دل, گردے سب ہمیں دیے ہیں, تو اس کو بھی ہم استعمال کریں گے اور تھوڑا سا اپنا بھی اپنا جینے کا, اپنا زندہ ہونے کا ایک ثبوت دیں گے. تو یہ ایک ایسا وقت چل رہا ہے جہاں پر ہم یہ تمام جو معاملات, یہ خبریں جو پڑھتے ہیں, تو یہ 2 بندے جو شہید ہوئے ہیں یا 1 بندہ شہید ہوا ہے, یہ سمجھے کہ ہمارے گھر سے کوئی لاش اٹھی ہے, اس پر ہم نے کچھ اقدامات کرنے ہیں. ہم نے پہلے افسوس کا مقام جو ہے یہی آتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے لوگ مرے ہیں, دوسرے شہر کے لوگوں میں یہ مسئلہ ہے, سیلاب آیا تو وہ پنجاب میں آیا ہے, زلزلہ آیا تھا تو وہ کشمیر میں آیا تھا. تو یہ ایسے جو ہم نے بانٹ کر رکھی ہے, یہ تفریق آپس میں رکھی ہوئی ہے, تو یہ ایک نہ ایک دن ہمیں ایسا دن آئے گا کہ خدا نخواستہ ہم بھی کسی نہ کسی ایسی مشکل میں ہوں گے, تو پھر جیسے ہم نے دوسروں کا ساتھ دیا تو دوسرے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے. تو یہ آہستہ آہستہ ڈگر ہمیں چینج کرنی ہوگی. جہاں پر بھی کوئی ناانصافی ہوتی ہے, چاہے کراچی ہے, پارا چنار ہے, کوئٹہ ہے, ایک بن کے ایک ہی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے تو ہم بھی اس تمام مسائل سے بچے رہیں گے. تو یہ کراچی کے حالات ہیں, کس طرح حل ہوں گے. یہ بہت سے سوموٹو ایکشن ہو گئے, رینجرز آ گئے, سرنگیں پکڑی گئی, لیکن اگلا دن اخبار میں یہی خبر آتی ہے کہ جی بے گناہ افراد جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. تو یہ جب تک شہادتیں ختم نہیں ہوں گی, کم نہیں ہوں گی, تو یہ پاکستان کا جو دل ہے وہ جب زخمی رہے گا, تو پھر پاکستان کے حالات کو ہم بہتر بنانے کے جو خواب ہیں وہ خواب ہی دیکھتے رہیں گے, لیکن حقیقت میں اس سے بہت دور رہیں گے. تو کراچی کے معاملات کو ٹھیک کرنا یہ سندھ حکومت کا بھی کام ہے, اور نواز شریف صاحب بھی جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وفاق کی کیا ذمہ داری وہ ان کو بھی ادا کرنی چاہیے. محض یہ دیکھنے کے لیے یا محض فوٹو سیشن کے لیے اگر وہ جاتے ہیں تو اس کا بھی کوئی فائدہ اگلی اخبار, اگلا جو دن آتا ہے اس میں ہمیں کوئی نظر نہیں آتا, کیونکہ شہادتوں کی خبریں ویسی کی ویسی ہمیں مل رہی ہوتی ہیں. جی کل 16 اکتوبر ہے اور ضمنی الیکشن ہے ملتان میں, اور ابھی ایک اطلاع تھی کہ ایک ہیلی کاپٹر سے جاوید ہاشمی صاحب کی حمایت میں پمفلٹ جو ہیں وہ گرائے جا رہے ہیں. تو جاوید ہاشمی باغی, اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں داغی, اس تمام کھیل میں وہ کل ایک ضمنی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. ان کے مد مقابل گو کہ تحریک انصاف کے کوئی رکن نہیں ہے, لیکن ان کی حمایت یافتہ ایک رکن ہے, اور جاوید ہاشمی صاحب کی اب کھلم کھلا حمایت نون لیگ کر رہی ہے. تو کل کا الیکشن ویسے تو اس موقع کے اوپر جہاں پر لوگ اسمبلیوں سے استعفے بھی دے رہے ہیں, اور اسمبلیوں کی جو اہمیت ہے, مڈ ٹرم الیکشن کی بھی بات ہو رہی ہے, کوئی خاص نہیں ہے, لیکن جاوید ہاشمی جیسی شخصیت کے لیے بہت اہم الیکشن ہے, اور نون لیگ سے ان کا دوبارہ جو واسطہ یا رابطہ ہوا ہے یہ بھی ایک چیلنجنگ الیکشن ہے. کل حکومت پنجاب نے یہ درخواست کی تھی الیکشن کمیشن سے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ مؤخر کر دیا جائے یا ملتوی کر دیا جائے وقتی طور پہ, لیکن اس کو مانا نہیں گیا. تو کل کی پولنگ کا دن ابھی آنا ہے, اور عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تقریباً 24 گھنٹے پہلے انتخابی مہم ختم ہو جاتی ہے, لیکن یہاں پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے پمفلٹ گرائے جا رہے ہیں, وہاں پر وال چاکنگ, وہاں پر بینرز کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو یہ بھی ایک کھلم کھلا جو ایک دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں کہ جو الیکشن کمیشن نے قوانین نافذ کیے ہوئے ہیں یا لکھے ہوئے ہیں اس پر عمل ہونا کب ہوگا یا کیسے ہوگا یہ بہت دور دور کی بات ہے. لیکن اب کل کا الیکشن, کل کے جو نتائج آئیں گے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جاوید ہاشمی صاحب جو ایک تحریک انصاف کو چھوڑ کے عوام میں گئے تھے, تو کیا عوام نے ان کا یہ جیسچر, ان کی یہ تبدیلی یا ان کی یہ نئی بغاوت کو قبول کیا ہے, یا ان کو ایک داغی قرار دے کے ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. تو یہ جاوید ہاشمی صاحب کی اس عمر میں کافی وہ الیکشن اس سے پہلے لڑ چکے ہیں, لیکن یہ جو الیکشن کل کا ہونے والا ہے وہ بھی ان کے لیے بہت ہی اہم ترین الیکشن ہوگا, اور یہ تھوڑا سا ہمیں بتا دے گا کہ اس وقت جو ملتان کا حلقہ ہے اس میں نون لیگ کی حمایت زیادہ ہے, یا وہ جو چینج یا تبدیلی یا سونامی والے اس میں زیادہ حمایت رکھنے والے وہ افراد ہیں. تو یہ کل کا الیکشن ہے, بہت اہم الیکشن ہے. اللہ کرے کہ اس میں کوئی مارا ماری نہ ہو اور دھاندلی نہ ہو, الیکشن ہو شفاف انداز میں, جو جیتے اس کو بھی پتا ہو میں ہی جیتا ہوں, کسی اور نے نہیں جتوایا, اور جو ہارا ہے وہ بھی خوش اسلوبی کے ساتھ جیسے یہاں پر ہوتا ہے دوسرے کو مبارکباد دے. تو امید ہے کہ کاش ایک حلقے میں, تو ایک حلقہ ہے پورے پاکستان میں الیکشن نہیں ہے, ایک حلقے میں تھوڑے سے شفاف انتخابات کروانے کی ہماری الیکشن کمیشن ہی اگر مشق کر لے, یا جو بھی انتظامیہ وہاں پر لگائی جاتی ہے آروز اور یہ تمام ایک مشق اور ایک چیلنج سمجھ کے کل کا الیکشن کروائیں, تو یہ بھی اس کے لیے بہترین ایک عمل ثابت ہوگا. اور آہستہ آہستہ جو ایک اعتماد اٹھ چکا ہے ہمارے الیکشن کمیشن پہ, عوام کا اعتماد واپس آ سکتا ہے کل کے الیکشن جو اگر شفاف ہوئے تو. وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا ہے کہ اسلام آباد سے 8 مقامات پر کنٹینرز ہٹا دیے گئے ہیں. تو
تو کیونکہ اسلام آباد سے اب وہاں پر جو قیادتیں ہیں وہ تو اسلام آباد میں ہے ہی نہیں، اور بہت سے لوگ وہاں پر علامتی طور پہ دھرنے میں ہیں، تو ان کو روکنے کے لیے 8 مقامات پر کنٹینر لگانا ویسے بھی کوئی فائدہ مند بات نہیں تھی، تو انہوں نے کنٹینرز تو ہٹائے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو بڑے قائدین ہیں، طاہر القادری صاحب، عمران صاحب، فی الحال تو جلسوں میں مصروف ہیں پاکستان کے اندرونی شہروں میں، اور واپس جا کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، اور اس کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ 31 اگست کو جب یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس یا اس سے آگے پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف جب رواں دواں ہوئی اور 4-5 کے قریب لوگ وہاں پہ شہید ہوئے، تو اس رات کو کیا سوچ کے ان لوگوں کو آگے جانے کا حکم دے دیا گیا تھا؟ اور پھر اگر یہی فیصلہ کرنا تھا کہ اب آگے ہم نے پورے شہروں میں کراچی، ملتان اور فیصل آباد میں جلسے کرنے، تو پھر اس رات کو یہ فیصلہ اتنا انتہائی قدم ان دونوں قائدین نے کیوں اٹھایا تھا؟ تو یہ آج ہم یہ اسی ٹاپک پہ لے کے چلیں گے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کے اندر تبدیلی بھی آئی ہے یا نہیں آئی، یہ ہم کو یا ہماری جو بھی کارکن ہیں، کسی بھی پارٹی کے جو کارکن ہیں، وہ اس کی قیادت کے لیے بھی تھوڑے سے اہم ضرور ہونے چاہیے۔ لیکن وہ اپنے مقصد کے لیے حکم تو دے دیا، 4-5 بندے شہید ہو گئے، لیکن آگے اس پارٹی کا کیا سٹانس آتا ہے کہ وہ بالکل وہ جگہ ہی چھوڑ کے اب دیگر شہروں میں وہ پہنچے ہوئے ہیں، تو وہاں پر جو 5 قبریں بنوا کے وہ آئے ہیں، اس کا کیا مقصد تھا، یا ان کے والدین کو کون پرسہ دے گا کہ جو 31 اگست کی رات کو اپنی قیادت کے حکم پر وہ چڑھ دوڑے تھے اور وہاں پر حکومت کی گولیوں سے وہ چھلنی ہو گئے، تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اگر قیادت نے یہی فیصلہ کیا تھا تو پھر وہیں پہ خود بھی ٹکے رہتے، اور اگر نہیں ٹکنا تھا، آگے چل کے اتنی لچک دکھانی تھی، تو پھر ان بیچاروں کو مروا کیوں دیا؟ یہ اصل سوال ہونا چاہیے ہر پارٹی کارکن کا، اپنے لیڈر سے یہ سوال ضرور ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ تو قدم اٹھایا تھا، اتنے ہمارے بہن بھائی شہید ہو گئے، اب آپ یہ قدم اٹھا رہے تو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس کی وجہ ضرور بتائیں۔ تو جب تک ہمارے عام پارٹی کارکن کی زبان جب تک اس طرح ہلے گی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ہم مرتے رہیں گے، اور ہماری قیادتیں جو ہیں وہ جس طرح ہمارے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کھوپڑیوں پہ چڑھ کے، ہمارے سروں پہ چڑھ کے اپنے زینے جو ہیں وہ محلات کے وہ عبور کرتے رہیں گے، یا اپنے ایوانوں پہ یا اپنے اقتدار تک پہنچتے رہیں گے، تو شاید ایسا ہوتا رہے گا۔ انہیں ہمارے کندھے چاہیے، اور کسی کا بھی کندھا ہوگا، کسی بھی انداز سے وہ ہمارا کندھا یوز کر کے اپنے اقتدار تک پہنچ جائیں گے، اور پھر ہمیں یاد نہیں رکھیں گے کہ کس انداز سے کس کارکن نے کتنی بڑی قربانی دی تھی کہ پھر ہمیں یہ کرسی یا سیٹ ملی ہے۔ کاش ہمیں ایسے سیاستدان ملے جو ہمیں یاد رکھے، اور ہمیں بھی یہ اللہ تعالیٰ حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے سیاستدانوں کی غلطیوں پر تھوڑا سا اپنی زبان کو ہلانے کی جرأت کر سکے۔ تو یہ کام دونوں طرف پہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ابھی طاہر القادری صاحب 18 ہزاری کے مقام پر جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے، اور ان کا کہنا ہے کہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ سلام متاثرین کو کیش رقم دی جائے، اور جس خزانے میں عوام کے لیے روپیہ نہ ہو اس کا کیا فائدہ؟ بالکل صحیح بات ہے، اور جعلی چیکس کی بھی انہوں نے بات کی ہے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، بلکہ جعلی کیمپس لگائے جاتے ہیں کہ ادھر میاں نواز شریف صاحب آئے ہیں، ہیلی کاپٹر روانہ ہوا ہے، اور ادھر سے ٹرک بھی روانہ ہو گئے ہیں، وہ تمام امدادی سامان جو ہے وہ بھی بغیر اس کو چھیڑ چھاڑ کے وہ روانہ اگلے حلقے یا اگلے جہاں پر ان کا آمد کا سلسلہ ہوتا ہے وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ جو جال سازیاں ہیں، یہ جو دھوکے ہیں ہمارے بڑے سیاستدانوں کی، وہ نشاندہی کی ہے طاہر القادری صاحب نے، اور یہ بہترین بات ہے کہ یہاں پر اربوں روپے جو ہے وہ کوئی ایسے پروجیکٹس پہ لگا دیے جاتے ہیں کہ جس کا ڈائریکٹ عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا فی الحال ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہاں پر اربوں روپے لگانے کے بجائے ان بھوکے ننگے عوام کے جن کا گھر بار سب کچھ اجڑ گیا، ان کو اگر کیش رقم دی جائے، چیک دیے جاتے ہیں، اور اس کو کیش کرانے کے لیے بھی کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور کتنا ایک مجھے فوٹیج یاد آ رہی ہے، آپ کو بھی دکھائی تھی کہ حمزہ شہباز شریف شاہدرہ لاہور میں گئے، کوئی بچہ شہید ہو گیا گٹر میں گر کے، تو اس کے والد نے وہ چیک لینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ اس میں ہمیں کیش ہی نہیں ہوتا، اور حمزہ شہباز اس کو یقین دلا رہے تھے کہ نہیں یہ چیک ہوگا، یہ جو ہے وہ کیش ہوگا۔ تو اس قسم کے جو چیکس جو دیے جاتے ہیں، یہ بالکل ایک توہین ہے، اور بجائے کہ زخموں پر مرہم رکھنے کے، یہ زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہوتا ہے۔ تو اسی کا اظہار کیا طاہر القادری صاحب نے۔ اقوام متحدہ کی ٹیم کا پاک بھارت سرحد کے متاثرہ علاقوں کا دورہ، سیالکوٹ کے کچھ علاقے جو بالکل انڈین باؤنڈری کے ساتھ ہیں، تو وہاں پر اقوام متحدہ کے کچھ مبصرین گئے ہیں، تو ایسا مبصر گروپ گیا ہے، وہاں پر انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے بمباری یا جو بھی گولہ باری ہوئی ہے، شہادتوں کا بھی جائزہ لیا ہوگا۔ تو اب یہ جو بین الاقوامی طور پہ بڑے ادارے ہیں، ان کا یہ فرض ہے کہ جو لڑ رہے ہیں یا جن کے آپس میں کچھ کشیدگی چل رہی ہے، تو جو کوئی تیسرا فریق ہے وہ بیچ میں آ کے، اور اقوام متحدہ کا تو فرض ہی یہ ہے کہ آپس کے جو معاملات ہیں، تصفیہ طلب معاملات ہیں، ان کو ٹیبل پہ لا کے ان کو حل کروانا۔ تو مبصرین تو آگے ساری وہ جو وہاں پر
شہادتیں ہوئی ہیں، نقصان ہو، وہ جائزہ لے لیا ہے، تو پھر اس کے بعد اب ان کا دوبارہ فرض یہی بنتا ہے کہ اس کو روکنے کے لیے وہ کس انداز سے دونوں ممالک پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ تو یہ دیکھتے ہیں مبصرین تو تقریباً 60-70 سالوں سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ ہے، لٹکا ہوا ہے، دونوں ممالک جنگیں بھی کر چکے ہیں اور بعض اوقات جنگوں کے دھانے پہ بھی پہنچ آتے ہیں، بارڈرز جو ہیں وہ وہاں پر گولہ باری ہوتی رہتی ہے، لیکن مبصرین آ کے دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ کسی نہ کسی انداز سے یہ معاملہ حل کرنے کے لیے مبصرین بھی خاموش رہتے ہیں۔ کیا پریشر ہے، کیا دباؤ ہے، یہ ہم سب بہتر جانتے ہیں، لیکن ان دباؤ کے بعد ہی کوئی ایسا ادارہ اپنا ایک تشخص قائم یا ایک بھرم رکھنے میں کامیاب ہوگا جو کسی قسم کا دباؤ جو ہے وہ فیس کرنے میں تھوڑی سی جرأت کا اظہار کرے گا۔ تو یہ مبصرین آئے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک وہ کوئی اپنی طاقت نہیں دکھاتے۔ جی ناظرین، ہم بہت سے سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں ان دنوں کہ وہ چینج نہیں لا رہے، لیکن ایک سیاستدان جن کے اوپر ہمیں آغاز میں بہت سے گلے شکوے بھی تھے کہ یہ یہاں سے گئے ہیں لیکن ان میں خود میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، لیکن چودھری سرور جو گورنر پنجاب ہیں ان کا ایک اور بہت اچھا بیان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں اب اپنے اثاثے پاکستان منتقل کر رہا ہوں، دوسرے سیاستدان بھی ایسا ہی کریں، اب گورنری کروں یا نہ کروں پاکستان چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اب میرے پاس برطانوی شہریت نہیں ہے۔ تو چودھری سرور صاحب جو گلاسکو سے وہاں پر گئے تھے اور کافی معاملات پر حکومت کے ساتھ ان کے اختلافات بھی رہے ہیں، فی الحال تو وہ گورنر ہیں، بعض خبریں آتی ہیں کہ وہ شاید گورنری چھوڑ رہے ہیں، اور کل ان کی میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی، شاید ان کو مزید وقت ملا ہے یا دیا گیا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن ان کا جو کہنا ہے کہ اپنے اثاثے پاکستان منتقل کر رہا ہوں، یہ بہت ہی ایک اچھی بات ہے، اور کاش یہ جو بڑے بڑے سیاستدان جو 8-10 سیاستدان ہیں وہی اپنے اثاثے پاکستان منتقل کر لیں، تو پاکستان کا جو خزانہ جو اس وقت ہم قرضے پہ قرضہ لیے جا رہے ہیں، تو یہ سیاستدانوں کے کچھ پیسوں کے ساتھ ہمارا خزانہ بھر سکتا ہے۔ اعلانات تو ہوئے تھے، شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں اثاثے پاکستان لاؤں گا، لیکن ان کے اعلانات تو آپ نے ہزاروں بار میڈیا پہ دیکھ چکے ہیں کہ کیا کیا اعلانات انہوں نے کیے اور اس میں کتنے فیصد انہوں نے وہ کر کے دکھائے ہیں۔ بہرحال چودھری سرور صاحب کو تمام عوام جو ہے وہ اس کی پذیرائی کرے گی کہ انہوں نے پاکستان ہی میں جینے مرنے کا ایک دوبارہ ایک عزم کیا ہے اور اپنے تمام اثاثے چاہے جتنے بھی ہیں وہ پاکستان لانے کے لیے انہوں نے اعلان کیا۔ تو یہ ایک اچھا ان کا بیان تھا جس کی ضرور ایک پذیرائی بھی کرنی چاہیے اور دوسرے سیاستدانوں کو بھی ان کی تقلید کرنی چاہیے۔ جی اگلی کچھ اہم خبریں اخبار سے لیتے ہیں، اور کل جیسے آپ نے سنا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے 6 کمانڈرز کا داعش میں شمولیت کا اعلان۔ تو جو دہشت گرد ہیں چاہے کسی بھی تنظیم سے نام رکھ لیں، اب سپاہی صحابہ، لشکر جھنگوی اور اہل سنت والجماعت، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی ہیں، نام ان کے مختلف ہیں لیکن کام ان کے ایک ہی ہیں۔ القاعدہ ہے، طالبان ہے اور اب داعش ہے، تو ان کے کام بھی ایک ہی ہیں۔ تو بہرحال دہشت گرد یہ بھی ایک پیغام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو امن کے حوالے سے آپس میں پھر بھی بٹے ہوئے ہیں، کہ یہاں پر دہشت گرد جو ہیں وہ ایک دوسرے میں ضم ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ الحاق کر رہے ہیں، ایک دوسرے میں شامل ہو رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ پاکستان میں کچھ طالبان مارے گئے تھے، تو افغان جو طالبان کمانڈر ہے انہوں نے طالبان کے درمیان جو اختلافات تھے اس کو ختم کرانے کی بات کی تھی۔ تو یہ پیغام، یہ میسج جب دہشت گردوں کے اندر جب نظر آتا ہے کہ وہ اتحاد اور یکجہتی کی اہمیت کو جانتے ہیں، تو جب وہ لوگ مجھے بالکل بکھرے بلکہ آپ سب کو بکھرے نظر آتے ہیں کہ جو لیکچرز دیتے ہیں، ہمیں تقریروں میں سناتے ہیں کہ اتحاد، یکجہتی، بھائی چارہ، اخوت، یہ اس کے فائدے، اور خود ہی اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، تو یہ بہت بڑی ایک جو اس وقت ہمارے معاشرے میں جو قتل و غارت گیری چل رہی ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ تقریر اور تحریر میں اور جو عمل ہے اس میں لاکھوں اور کتنے میل جو اس میں فرق ہمیں نظر آتا ہے، یہ افسوسناک پہلو ہے۔ یہاں سے بھی ہم کو یہی میسج ملتا ہے کہ جب طالبان جو ہے وہ اس کے کمانڈر جو ہیں داعش میں شمولیت کا اعلان کر سکتے ہیں، آپس میں ضم ہو سکتے ہیں، آپس میں اتحاد کر سکتے ہیں، تو ہماری وہ سیاسی جماعتیں کم سے کم، چلیں وہ جو بڑے سیاستدان ہیں وہ تو بہت ہی بڑے ہیں، وہ حد سے ہی بڑے ہو گئے ہیں، لیکن ہماری جو چھوٹے مذہبی سیاسی جماعتیں، ہمارے اپنے فرقے کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو تو بعض ایشوز پہ ایک ہونا چاہیے، چلے اور کسی کا نہ صحیح تو ان کو ہی دیکھ کے کچھ نہ کچھ ہم قدم اٹھائیں کہ جب دشمن ایک ہو رہے ہیں تو ہم جو ان کے بالکل متاثر ہونے والے پہلے فریق ہیں تو ہم آپس میں کیوں بٹے ہوئے۔ تو یہ میسج ہمیں اس طرح سے لینا چاہیے، اللہ کرے کہ ہماری قیادت بھی یہ میسج اسی طرح لے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں کل ایک بہترین قرارداد ہوئی اور اس قرارداد کے فلسطین کو ایک نئی ریاست تسلیم کرنے کی تاریخی قرارداد منظور ہوئی، یہ آج کی ہیڈ لائن یہاں اخبار میں بھی چھپا ہے۔
اور قرارداد کے حق میں 274 اور مخالفت میں صرف 12 ووٹ پڑے. تو ایک بہت ہی اچھی قرارداد تھی کہ فلسطین کو ریاست تو تسلیم کر لیا ہے، لیکن فلسطینیوں کو بھی حقوق دلانے کے لیے برطانوی پارلیمنٹ اور جو تمام بڑے ممالک ہیں ان کو حقوق بھی ضرور دلائیں. ریاست تو تسلیم ہو گئی، لیکن اگلا کام ان کو بنیادی حقوق جو ہیں وہ دلوانا میں سمجھتا ہوں کہ اہم کام ہونا چاہیے اس برطانوی حکومت کا کم سے کم. جی، چین نے مشورہ دیا کہ پاک بھارت مذاکرات کی میز پر آئیں. چین کا ایک بالکل ہمسایہ ملک ہے اور دونوں ممالک جو ہیں اس کے بالکل بارڈر کے پاس ہیں. تو چین نے مشورہ دیا کہ پاک بھارت جو ہے یہ بجائے کہ جنگ کرنے کے مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں. کلر سعیدہ سے اغوا ہونے والی مانچسٹر کی 3 سالہ بچی برآمد نہ ہو سکی. تو یہ بھی ایک المیہ ہے کہ یہاں سے مانچسٹر کے بیرسٹر شعیب تاج کی صاحبزادی عادیہ فاطمہ تاج وہاں پاکستان میں گئی اپنی والدہ کے ساتھ اور ان کو وہاں پر اغوا کر لیا گیا اور ابھی تک وہ برآمد نہیں ہو سکی. تو یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جہاں سے بھی بیرون ملک پاکستانی اپنے وطن کی یاد میں، اپنے وطن کے پیار میں جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو اس وجہ سے لے کے جاتے ہیں کہ بچوں کی جو روٹس ہیں وہ، یا ہماری جو روٹس ہیں، ہماری جو ثقافت ہے، ہمارا جو مذہبی ایک ورثہ ہے اس کو دکھایا جائے پاکستان میں، جہاں انہوں نے اپنا بچپن یا لڑکپن یا اپنی جوانی گزاری ہے. تو اپنے بچوں کو بھی وہاں پر وہ لے کے جاتے ہیں، لیکن بچوں کو اغوا کی جو واردات ہے وہ پہلی نہیں ہے. تو یہاں پر بھی مانچسٹر سے جو بچی گئی ہے 3 سالہ بچی کو اغوا کر لیا گیا ہے. اور یہ اگلی ہیڈ لائن ہے اس میں کہ اس میں کوئی فیملی تنازع بھی ہو سکتا ہے. تو وہ فیملیاں بہت چھان پھٹک کر کے جائیں اور اپنے حفاظتی اقدامات کو بالکل تھوڑا سا سیکور کر کے جائیں کہ جن کے وہاں پہ کچھ نہ کچھ دشمنیاں، بلکہ دشمنی تو سب سے بڑی دشمنی یہی ہے کہ وہ کھاتا پیتا کیوں ہے. اب ہمارے ہاں یہی سب سے بڑا ایک حسد اور جیلسی یا ایک بغض کی یہی وجہ ہے کہ اگلا کوئی رشتہ دار جو ہے اگر وہ کوئی کھاتا پیتا ہے، اس نے کوئی معاشرے میں مقام بنا لیا ہے، تو اسی کا بہن بھائی، اسی کا کوئی جو اپنا خونی رشتہ دار ہے سب سے وہ بڑا دشمن ہو جاتا ہے کہ کیوں یہ اتنے بڑے منصب پہ پہنچ گیا. تو آپ جائیں تو ضرور، لیکن جو اندر کا ظاہر ہے دل کا تو حال کوئی نہیں بہتر جانتا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اگر کوئی ایسا جیسچر، کوئی ایسی جھلک، کوئی ایسے جملے بازی سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام، یہ جو سیاستدان کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں سب سیاستدان ہیں، یہ رشتہ دار جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر تفتیش ہوگی تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بچی ضرور برآمد ہوگی. اور یہاں پر برٹش حکومت جو ہے وہ بھی اس میں ملوث ہے. تو یہ دیکھیں وہاں پر ایک بچہ اگر برٹش پاسپورٹ والا جاتا ہے اور وہ کہیں دائیں بائیں ہوتا ہے تو یہاں کی حکومت کا یہ فرض ہے اور یہاں کے سارے ادارے وہاں پر چڑھ دوڑتے ہیں. وہاں کی ایمبیسی بھی الرٹ ہوگی. یہاں پر پاکستانی گرین پاسپورٹ والا کہیں بھی دھکے کھا رہا ہو، پاکستانی ایمبیسی، پاکستانی حکومت کو کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ اس کو وہاں پاکستان میں رہنے والوں کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، تو بیرون ملک پاکستانیوں سے ان کا کیا لگاؤ ہوگا. جی، باقی کوئی خاص خبر نہیں ہے. بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک سے پہلے ایک تصویر آپ کو دکھانی ہے کہ اس وقت جو سیلاب متاثرین اور ان بزرگ کو بھی کوئی پیکیج یا امدادی تھیلا ملا ہے. یہ بزرگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز سے گھر کے اندر وہ بالکل ڈوبنے والے ہیں اور اپنے کچھ ضروری اشیاء جو وہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں. اور ایسی حالت میں ہمارے پرائم منسٹر بجائے کہ اس بزرگ کو یاد رکھے، ایسے سینکڑوں گھر ہیں ان کے مکینوں کو یاد رکھے. ہمارے عللے تللے ویسے کے ویسے ہیں، ہماری شاہ خرچیاں ویسی کی ویسی ہیں، ہمارے اعلانات تو ہوتے ہیں لیکن ان بزرگ کو بھی پتہ نہیں کسی نے کچھ دیا ہے، ان کا جو نقصان ہوا ہے وہ بھی کسی نے اس کا ازالہ کیا یا نہیں. تو یہ اللہ کرے کہ یہ جو تصاویر یا جو دکھ درد ہم دیکھتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں، ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان یا جن کے پاس چابیاں خزانوں کی، وہ بجائے کہ اپنی بیٹی کو، اپنے سمدھی کو، اپنے بھائی کو دینے کے ان لوگوں کو تھوڑا سا خزانہ سونگا ہی دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے نئے گھر بن سکتے. تو یہ کام ہے ہمارے سیلاب متاثرین کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے اور اللہ کرے کہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہمارے حکمران، ہماری عوام ان کی داد رسی کے لیے ضرور پہنچے. تو یہ آج کا پہلا حصہ تھا. دوسرے حصے میں ہم بات جاری رکھیں گے سیاستدانوں میں تبدیلی کی. کل ہم نے بات کی تھی کہ کس انداز سے ہمارے سیاستدان جو ہے وہ لوگوں میں تو تبدیلی کے متمنی ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کیوں نہیں کر رہے. اس پر بات کریں گے آپ سے بھی اس چھوٹی سی بریک کے بعد.